گرینڈ ڈبیٹ کا آپ نے پہلا حصہ دیکھا جی. اب آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں پروگرام کا دوسرا حصہ, اور دوسرے حصے میں بھی آپ کے سوالات چاہیے. فوکس ہم رکھنا چاہتے ہیں اس چیز پہ کہ جناب آپ کو یعنی کہ عوام کو ریلیف ملے. وہ کوئی بھی یہاں پہ سسٹم ہو اس سے آپ کو ریلیف ملنا چاہیے. کیا وہ ریلیف آپ کو مل رہا ہے اس پارلیمانی نظام سے یا نہیں مل رہا, اور اگر نہیں مل رہا تو کون سا نظام ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کل جو ہمارا اسی ڈیبیٹ کا پہلا حصہ تھا وہ ہمارے ویورز دیکھ چکے ہیں. آج وہیں سے اس سلسلے کو جوڑیں جہاں پہ کل رکا تھا. وہی مہمان ہیں, وہی پینل ہے, اور وہی سوال ہمارے بھی اور آڈینس کے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سوال ایک ہی ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا محرکات ہیں کہ جس کے باعث عوام کی مشکلات جو ہیں یا ان کی حالت زار ابتر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور اس میں بہتری جو ہے وہ نہ آنے کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے. جو اشرافیہ ہے حبیب صاحب, جس کی ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک چند مٹھی بھر طبقہ آپ کا جو ہے اشرافیہ کا, جو سرمایہ دارانہ یا جاگیردارانہ نظام آپ کو اس ملک میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ورڈ یوز کیا الیکٹیبلز. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ کیمپین بھی چلاتی ہیں انتخابات سے پہلے, حکومت بننے سے پہلے, کہ کس طریقے سے نظام چینج ہونا ہے. یہ چند لوگوں کے درمیان جو پیسے کی گردش ہے اس کو ختم ہونا ہے, اصل عوام کے ہاتھوں میں جانا ہے. لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا ہے, چلیں صرف اور صرف الیکٹیبلز کی ہی اگر بات کر لیں, کیوں نہیں میک شور کرتے اپنی پارٹیز کے اندر کہ جو اصل نظریاتی ورکر ہے, کارکن ہے, اس کو جگہ دینی ہے, ان کو بھی گھوم پھر کے پھر انہی الیکٹیبلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو اس وقت جس جنکچر پہ کھڑے ہیں یہ ایک تاریخی موقع ہے. یہ اس طرح کا ریگولر موقع نہیں ہے جہاں پہ ریگولر قسم کے اعتراضات اٹھائے جائیں اور پھر ان کے باہمی طور پر کوئی جواب الجواب سے بندوبست چلا لیا جائے. تاریخی موقع اس لیے ہے کہ پاکستان میں پہلی بار جو کچھ ہوا ہے وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں دستور 3 دفعہ ٹوٹا ہے. 1956 کا دستور خود ایک دستوری ادارے نے یعنی صدر نے توڑ دیا. 1962 کا دستور خود دستور کے خالق نے توڑ دیا. 1973 کا دستور ایک آمر نے توڑ دیا. لیکن 2024 میں بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. 2022 سے آن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دستور ایک ایسے شخص کے لیے ٹوٹ رہا ہے, پچک رہا ہے, مروڑا جا رہا ہے جو حکومت میں ہے ہی نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹتی. دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو روکنے کے لیے وہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن روک دیا جاتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم چلڈرن آف لیسر گارڈ ہو, کیونکہ تمہارا جو فرینچائز تھا جو 90 دن میں تمہیں واپس کرنا تھا ہم واپس نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ دیکھیے آگے آئیے, پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے, اس کا انتخابی نشان واپس ہو جائے. پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سمبل واپس ہو گیا. اس طرح پھر دیکھیے 1450 سال کی اسلامی فقہی تاریخ میں حضرت عبداللہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, عدت کے موضوع پہ کبھی کسی کو سزا ہوئی؟ پاکستان میں ایک نیا فقہ تخلیق ہو گیا ہے کہ جناب عدت کے موضوع پہ ہم نے کسی کو سزا دی. تو پاکستان میں لیکن اس کا ان سارے جو عوامل ہیں ان کا جواب آیا 8 فروری کو. پاکستان کی تاریخ میں وہ کبھی نہیں ہوا جو 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے. یہ میں آپ کو بالکل بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلد سازی نہیں ہوئی الیکشن کے نام پہ. آپ کہہ رہے ہیں 1970 میں مینڈیٹ قبول نہیں کیا گیا, 1970 میں جلد سازی نہیں ہوئی تھی. میں ایک سوال ہے آپ سے, یہ ہے مجموعی طور پر. حبیب صاحب ایک سوال ہے آپ سے. دیکھیں, اگر یہ ساری ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں یہاں پہ فرق ہے, وہاں پہ پرابلمز ہیں, یہاں پہ یہ ایشوز ہیں, سارے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا اپنے اپنے پرابلمز یہاں پہ. کین وی چینج دس سسٹم؟ میں مارشل لا کی بات نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آئین کے اندر کوئی چینجز لا کے کچھ ایسا سسٹم لایا جا سکتا ہے کہ جس سے ان سب کی کوئی
ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں, ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے متبادل نظام کیا ہوگا؟ نہیں, یہ بات اگر آپ نے پارلیمانی نظام لانا ہے وہ بھی لائیں, لیکن اس کے اندر اگر کوئی فلاز ہیں تو ان کو کیپ کر لیں, ٹھیک کر لیں. پاکستان کے اندر مختلف نظام ہائے حکومت کا تجربہ ہو چکا ہے. یہ پارلیمانی بھی رہے ہیں, یہ نیم پارلیمانی بھی رہے ہیں, یہ سینٹ کے یعنی 2 ایوانی بھی رہے ہیں, ایک ایوان پر مشتمل بھی رہا ہے. اس میں کسی درجے میں صدارتی نظام جو رہا ہے, میں اس کو صدارتی نظام نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کی تہ میں جمہوریت کار فرما نہیں تھی, ایک شخص کی اپنی خواہشات تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ہم عوام لوگ کیا سوچتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی لاہور میں ایک سروے کیا, اور سروے ان لوگوں سے سوال پوچھا جو گریجویٹ تھے, یعنی گریجویشن سے اوپر ان کی تعلیم تھی, اور اس میں جو ہاف آف دا پاپولیشن تھی وہ ان جیسے نوجوان بیٹھے ہیں ان کی تھی. اس میں وکلاء بھی شامل تھے, اس میں ڈاکٹرز پروفیشنل لوگ بھی شامل تھے. ان سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کو آنا چاہیے. میرے لیے بالکل ایک مائنڈ باگلنگ چیز تھی کہ اس پہ آلموسٹ 50% دونوں طرف رائے آتی ہے. رائے تھی 50%. رائے جو ہے وہ آلموسٹ 50%. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے, لیکن آلموسٹ برابر ہے. اچھا, یہ رائے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی, اور یہ انٹیلیجنسیا ہے جس نے مستقبل میں پاکستان کے مختلف عہدے سنبھالنے اور نوجوان لوگ ہیں. تو یس نظام کے اوپر بات تو ہونی چاہیے. کون سا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو صدارتی اور پارلیمانی کے درمیان تقابل پیش کیا. لیکن اس سے آگے میں لاسٹلی اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک عرض کروں گا. آپ جہاں آج کھڑے ہیں یہ آپ کی 76 سالہ مسلسل نالائکیوں کا نتیجہ ہے. جس نالائکی سے ہم نے 1948 میں شروع کیا تھا, آج 2024 میں بھی وہیں کھڑے. اچھا, ناؤ ول اوپن دا فلور فار دی آڈینس. آپ لوگوں سے گزارش ہے, پہلے تو عاصم اور سمن ہمارے دونوں کولیگز آپ چلے جائیں مائک لے کر. آڈینس میں آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, اپنا نام بتائیں گے, تعلیمی ادارے کا نام بتائیں گے, اور جن سے سوال ہے وہ بتائیں گے. جی سمن جائیے. عباسی صاحب سے میرا سب سے پہلا سوال ہے, سویلین اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے جمہوری اصولوں کو کس طرح برقرار رکھا جائے گا. اور میرا دوسرا سوال ہمایوں صاحب سے ہے, ایک معصومانہ سوال. سر, آپ لوگوں کی پارٹی جو کہتی ہے کہ اس حکومت میں ریگنگ ہوئی ہے, تو سر آپ 2018 کے الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک منڈی لگ گئی تھی MPS کی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ترین صاحب کے جو ہیلی کاپٹر تھے اس میں اربوں روپے بھرے گئے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے عباسی صاحب آپ جواب دیں. آج ملک میں ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیلیور ہے. اس بات کو سمجھیں کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو درست کر سکے. ہمارے ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی فیل ہو چکی ہے, جوڈیشل لیڈرشپ بھی فیل ہو چکی ہے, ملٹری لیڈرشپ بھی فیل ہو چکی ہے. ہم آئین کی نظام کی بات کرتے ہیں. نظام آپ جو مرضی بنا لیں, اگر آپ اس میں یقین نہیں رکھیں گے پھر کیسے معاملہ آگے چلے گا. اور میری تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ صدارتی نظام میں آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا. صرف پارلیمانی نظام پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ نہ آج جمہوری قدروں میں یقین رکھتی ہے, نہ اخلاقی قدروں میں یقین رکھتی ہے, نہ پارلیمانی قدروں میں یقین رکھتی ہے. پھر کیسے نظام آگے چلے گا؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں. ہم سب اس کا حصہ ہیں, یہ حضرات یہاں بیٹھے سب اس کا حصہ ہیں. جب تک آپ یہ معاملات درست نہیں کریں گے, جب تک آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں لمبا عرصہ ماشاءاللہ کا رہا ہے, وہ روایات آج بھی موجود ہیں. اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو ختم کیا جاتا ہے اصولوں پر چل کر, جمہوری قدروں پر چل کر. اگر آپ کمپرومائز کر لیں گے, آپ کرسیاں تلاش کرنی شروع کر دیں گے, تو پھر یہ عمل دخل ختم نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے, کوئی جماعت کوئی لیڈر سے مستثنا نہیں ہے, سب کی اس کے اندر معاملہ شامل ہے. تو آج حل بھی سب مل کر نکال سکیں گے, کسی ایک کے پاس حل نہیں ہے.
آج لوگوں نے ایک جماعت کو ووٹ دے دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ جماعت کل معاملات حل کر سکی تھی؟ کیا وہ آئندہ کر سکتی ہے؟ یہ بڑے مشکل سوال ہیں، ان کے جواب بھی بڑے مشکل ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو اس بات کو سامنے رکھے کہ ملک سب سے پہلے آئے گا، جو جمہوری قدروں پر یقین رکھے۔ آپ نے 2018 کے بعد پارلیمان کا حال دیکھا ہے؟ میں 1988 سے پارلیمان میں ہوں، بہت برے برے وقت آئے، بڑی تلخیاں بھی تھیں، لیکن یہ ماحول نہیں تھا۔ آج بھی وہی ماحول ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، یہ لیڈرشپ نے آپ کو سکھانا ہے۔ مجھ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے 4 لیڈر اس ملک میں آئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیڈر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، میاں نواز شریف صاحب آئے، بینظیر بھٹو صاحب آئیں، عمران خان صاحب آئے۔ کیا یہ جمہوریت کو آگے بڑھا سکے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ صحیح۔ مجھے نوجوان بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کوئی کیا کرے گا؟ نوجوانوں کے لیے کوئی یہاں وہ ذاتی عمل نہیں ہے جو آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ آپ نے حکومت چلا کر ہر روز فیصلے کر کے اس ملک کے نوجوان کو صرف موقع دینا ہے، اپرچونٹی دینی ہے، معیشت کو درست کرنا ہے، اس کو روزگار کا موقع دینا ہے، کاروبار کا موقع دینا ہے۔ باقی ہمارا نوجوان خود کر لے گا، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ موقع نہیں ہے، اپنی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک بات آخر میں ضرور کر دوں کہ مجھے آج اس ملک کے جو لڑکے ہیں ان کو ان کے لیے خطرہ نظر آتا ہے۔ لڑکیاں ہر کام میں بہت آگے چلی گئی ہیں۔ پہلے ہمارے زمانے میں لڑکیوں کا کوٹا ہوا کرتا تھا، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں۔ آج لڑکوں کے کوٹے کی ضرورت ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، میں نے کاروبار بھی بنائے ہیں۔ میں نے 5-6 یونیورسٹی میں پڑھایا ہے۔ آپ یقین کریں پہلی 10 میں سے اگر 2 لڑکے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ بہر آج بھی یہی حالت ہے۔ آپ ایک 20 سال کا لڑکا لے لیں، ایک 20 سال کی خاتون کو لے لیں، ہر حوالے سے وہ خاتون کو آپ امپلائی کرنا چاہیں گے، آپ اس بچے کو امپلائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بات بھی بہتر کر لیں گی، ان کی IT سکلز بھی بہتر ہوں گی، ان کی انگلش بھی بہتر ہوگی، ان کی نالج بھی بہتر ہوگی، ان کی گرومنگ بھی بہتر ہوگی۔ تو اس لیے آج اس ملک کے جو نوجوان ہیں ذرا اپنے حالات کو درست کر رہے ہیں، ورنہ مستقبل آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ زبردست، یہ اچھا میسج تھا تمام لڑکوں کے لیے۔ 2018 اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس، میں ہمیشہ ریٹروسپیکٹیولی جا کے جسے ہم آڈٹ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ نے غلطیاں کی یا کہاں کیا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کو ڈیٹا ملتا ہے تو آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا تھا، غلط تھا، صحیح تھا، کیا تھا۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں، لیٹس سے میں تھوڑا سا کروں گا، 2013 میں ہم لوگوں نے کہا تھا 4 حلقے نکال لو اور چیک کر لو۔ اچھا 4 حلقے نکالے، ان 4 حلقوں میں ایک پرابلم تھی کہ جو ہارا ہوا تھا اور جو جیتا ہوا تھا ان کے درمیان میں جو ڈفرنس تھا وہ نمبر آف ووٹس جو ہٹا دیے گئے تھے، جن کو ڈس ریگارڈ کر دیا گیا تھا، اس سے کم تھا۔ اس پہ کورٹس نے کہا کہ یہ ایک منظم دھاندلی نہیں تھی۔ حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں 4 حلقوں میں ایک ہی شواہد ہے، یہ آپ کو اشارہ کرتی ہے کوئی سیریل کلر ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں، 2018 کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب میں دیکھتا ہوں نا 2018 اور میں دیکھتا ہوں 2024 اور میں دیکھتا ہوں 2023، مجھے ایک ہی پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ پیٹرن کیا ہے؟ اب یہ میری اپنی سوچ ہے، غلط ہو صحیح ہو، میری اپنی سوچ ہے۔ پیٹرن یہ ہے کہ عمران خان کو میجورٹی نہیں لینے دینی، 2013 میں بھی نہیں لینی دینی، 2018 میں بھی نہیں لینی دینی، 2024 میں بھی نہیں لینی دینی۔
उसी तरीके से आज अगर हमारे 80 सीटें काटी हैं तो उस दफ़ा 25 सीटें काटी थी या 20 सीटें काटी थी जिसमें हम सिंपल मेजॉरिटी में आ सकते थे। ये मेरी सोच है। अब उससे पहले वो क्या कहते हैं कि हमसे पहले था अजब तेरी जहाँ का मंजर, ठीक है, तो हमसे पहले था अजब इस सियासत का मंजर। यहाँ पे सारी पॉलिटिक्स ही होती थी, वो इलेक्टेबल्स की होती थी। तो अब इलेक्टेबल्स की थी तो कुछ ना कुछ तो हमें उनके साथ गलती करनी थी, हमने की गलती। और इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने ओपनली कहा है हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन उसने अपने आप को करेक्ट किया है। याद रखें, जब भी आपने आगे जाना है आपने अपनी गलती का एतराफ़ करना है। दैट्स द ओनली वे यू विल गो फॉरवर्ड। अगर आप अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे आप उधर ही फंसे रहेंगे। और यही वो वजह है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भी वही 1980s की हैं, क्योंकि वो वही गलती बार बार करते आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपने एतराफ़ किया है, और उनका सवाल भी यही था कि उस वक्त भी पैसे चले, जहांगीर तरीन के जहाज़ चले, भर भर के लोगों को पीटीआई में शामिल किया गया। 3-4 सवाल इकट्ठे लेंगे, अब बताइए। बीबी से ले ले। बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ फरवा अज़हर और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब से और हाफिज़ साहब से है। जी। पहला जो क्वेश्चन शाहिद साहब से है वो ये है कि इनकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है और जितने भी लोग रहे हैं, काफ़ी देखा जाता है, ट्विटर पे भी देखा जाता है और सोशल मीडिया पे भी, कि वो अक्सर तनकीद करते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बहुत गलत तरीके से ट्रोल करते हैं, इवन सपोर्टर्स भी और उनके लीडर्स भी। लेकिन रिसेंटली मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक बयान जो हमने सुना है, वो उनको मैं खुद भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनका ये बयान जो था कि इस फितने को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था, इसका सर कुचल देना चाहिए था, इसके ऊपर इनका, क्योंकि ये उनके साथ टाइम गुजार चुके हैं, तो इनका क्या उसके ऊपर टेक है। दूसरा जो हाफिज़ साहब का सवाल भी बता दें। दूसरा जो हाफिज़ साहब से मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अभी बात की थी कि कार्ल मार्क्स को आपने मेंशन किया था, उन्होंने लीडरशिप के ऊपर बात की थी। तो सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर आपको आवाम का मुफाद देखना चाहिए। तो सर इस वक्त आपको नहीं लगता कि जब 16 महीनों की हुकूमत बनी थी तब आवाम का मफाद नहीं देखा गया था, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक मफाद देखा जा रहा था और वो पावर पॉलिटिक्स ही थी। और इस वक्त आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको मुझे जितना लगता है, मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि उनको सीट नहीं मिली, या अगर सीट मिली है तो एक ही मिली है, और उसके ऊपर वो उन्होंने अपना वो जो नैरेटिव था उसको बदल लिया। तो एक एक सवाल प्लीज कीजिएगा, मैं दूसरा आपसे लेती हूँ सवाल। भाई साहब जरा रिस्पॉन्स दे दें, फिर आगे लेते क्वेश्चन। किसी को गाली देने का हक नहीं है, ये बात याद रखें। सियासत में किसी को, आप कोई भी हो, किसी के खिलाफ किसी की हद तक करने का हक नहीं है। 85 से लेकर आज तक इस पार्लियामेंट में 3 मुक्के मारे गए हैं और तीनों मैंने मारे। मुझे इस बात का फख्र नहीं है क्योंकि मुझे गाली दी गई थी। ये बातें, गाली देना, आप एहतजाज करें, पार्लिमानी तरीका है। आप किसी को गाली देंगे फिर उसका रद्द अमल आएगा, फिर उसके लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाएं। ये पहली बात है। पार्लिमानी, मैंने यही कहा, पार्लिमानी कदरें हैं, इखलाकी कदरें होती हैं। आज जो लोग इलेक्शन चोरी करके असेंबलियों में बैठे हैं, उन कुर्सियों पर बैठे हैं जिसमें उनको बैठने का हक नहीं है, उन्होंने तमाम इखलाकी कदरें पामाल कर दी हैं, पार्लिमानी कदरें पामाल कर दी हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। उनको कल आप वज़ीर बनाएंगे, कोई काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अथॉरिटी मॉरल अथॉरिटी होती है जो उन कुर्सियों पर बैठते हैं। इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने काम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था। आज ये हुकूमत नहीं चलेगी क्योंकि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है। इसलिए एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने की अब जगह नहीं रही। हमें बुराई को बुराई कहना होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। सही। तो मेरे भाई ने, मेरे नौजवान जज्बाती होते हैं, मैं भी साहब का नौजवान हूँ। तो
یہ باتیں کہ آپ نے اس وقت نہیں کہا تھا، ہر بات ہر روز نہیں کی جاتی. میں نے بھی سیکھا ہے، ہم نے تاریخ مسخ کر دی ہے. یہاں جو ہسٹری کے جو طالب علم ہیں، آپ ذرا 48 سے قائد اعظم کی وفات سے لے کر ایوب خان کے ٹیک اوور تک یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس پہ ہماری تاریخ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. کیا کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. درانی صاحب پتہ نہیں مجھ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں، 3 سال اس ملک کو ایک نوجوان امریکن خاتون چلاتی رہی. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہماری تاریخ ہی ہم نے مسخ کر دی ہے کہ تاریخ میں کس کا کیا رول تھا کیا نہیں تھا. ہم بھی وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. یہ آج وقت ہے ہم برائی کو برائی سمجھیں. اور میں نے آپ کو کہا کوئی لیڈر مستثنا نہیں ہے، سارے اس امام میں ایک ہی جیسے ہیں. آج ہمیں اس معاملات کو درست کرنا ہوگا، حق کی بات سچ کی بات کرنی ہوگی، پھر آپ کو راستہ نظر آئے گا، اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. صحیح. حمداللہ صاحب، حافظ صاحب. میں ایک بات عبداللہ صاحب کی کروں. اچھا جی حمداللہ صاحب پچھلے 6 مہینے میں 2 قاتلانہ حملوں میں بچے ہیں. 3 فٹ کے فاصلے پر ان کی گاڑی جہاں یہ بیٹھے تھے گاڑی میں 3 فٹ کے فاصلے پر موٹر سائیکل کا بم تھا جس نے 8-10 لوگوں کو شہید کر دیا. یہ بچ گئے. اس الیکشن میں ان پہ ایک حملہ ہوا، پتہ نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے فائرنگ جاری رہی، یہ بچ گئے. تو اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں ماضی میں کی گئیں، بہت سی باتیں یہ خود کبھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس قسم کے لوگ ہیں جو سیاست کو تقویت دیتے ہیں، جو ہمیں بھی ہمت دیتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پیسے نہیں بنائے، جنہوں نے فائدہ نہیں حاصل کیا، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آج بھی سیاست کر رہے ہیں. اور شخص ہوتا گھر بیٹھا ہوتا. صحیح. تو یہ باتیں ذرا ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ملک میں کون لوگ سیاست کرتے ہیں، کون فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے درمیان آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. حمداللہ صاحب، ریئلٹی چیک انہوں نے دے دیا. ویسے دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت بڑی مہربانی شاہد خاقان عباسی کا. اگر آپ یہ دیکھ لیں 2018 شاہد خاقان عباسی اس کا گواہ ہے. عباسی صاحب، ہم نے 3.5 سال اپوزیشن کی. ان سے پوچھئے کہ ہماری پوزیشن اپوزیشن کا تھا یا نہیں تھا. اور رمضان المبارک کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن ہے یا نہیں ہے. 16 مہینے کی حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری تھے. 2 راستے تھے ہمارے لیے. ایک موقف ہماری پارٹیوں کا یہ تھا کہ ہم تحریک کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کا چلتا کریں گے. ایک رائے یہ تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا چلتا کریں گے. وہ کون سی پارٹیاں تھی جس کا موقف یہ تھا؟ وہ کون سی پارٹیاں تھی جس کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں، تحریک کے ذریعے. لیکن آخر جب تمام پارٹیوں نے اتفاق اس پر کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے حکومت کو ختم کرنا ہے، تحریک عدم اعتماد ایک آئینی پروسیس ہے، اس کے ذریعے ہم نے حکومت ختم کی. پھر 2 رائے آ گئی. ایک رائے یہ کہ 3 مہینے ہم حکومت کریں گے، 4تھے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں گے. یہ رائے یہ تھی. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ پورے 2 سال 16 مہینے ہم حکومت کریں گے. وہ کس کی رائے تھی؟ آپ خود اندازہ لگایا کس کی رائے تھی. لہٰذا ہم نے بامر مجبوری، میں جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، ہم نے بامر مجبوری 16 مہینے ساتھ دے کر، کیونکہ ساری پارٹیاں ایک طرف، اگر ہم ایک طرف ہو جاتے تو وہ یہی کہتے کہ یہ پی ٹی آئی کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. تو ہم 16 مہینے کیا مجبوری کیا تھی حافظ صاحب؟ 16 مہینے آپ کو مجبوری کیا تھی؟ میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کا جواب دیتا ہوں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں، آگے بڑھ سکیں تو ٹھیک ہے. آپ سب بھی ماضی میں تسلیم کرتا ہوں کہ ماضی میں کچھ نہیں بنا. میں یہ تسلیم کرتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی. مستقبل کے لیے بلانا ہے تو بلاؤ. کسی کے پاس اکانومی فکس کرنے کا حل ہے، کسی کے پاس کوئی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا حل ہے کسی بھی پارٹی کے پاس، یا اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کدھر جائیں. دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. حل انہی لوگوں نے نکالنا ہے. اگر ہم نہیں نکالیں گے اس چیز کا حل، چاہے وہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو بھی فورم آپ کہیں، ہمیں بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالنا پڑے گا. اگر وہی بات ہو گئی کہ اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم اسی طرح ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، اسی طرح بیٹھے رہیں گے. اس چیز کا واحد حل جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہے. Don't you think time is running out?
آج میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے عوام کو مایوس کیا ابھی تک. ٹھیک. جی جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں عوام جو ہے وہ مایوس رہے گی. یہاں پہ میری بہن نے بات کی الیکشن کمپین کے دوران جی بی میں ایشو ہوا تھا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ میڈیا پہ پابندی لگا دی جاتی ہے, آواز بند کر دی جاتی ہے. جی بی کی آواز ہے یا جی بی کی عوام کی آواز ہے, وہ اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر اٹھانی چاہیے. ان کے جو حقوق ہے ان کے لیے لڑنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو فورم ہے, آپ کی جو پارلیمنٹ ہے, اس کو آواز اٹھانی چاہیے. اور یہاں پر جو نمائندے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو آواز اٹھانی چاہیے. سوال لے لیں پہلے. اسلامک یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال آپ تمام مہمانوں سے یہ ہے کہ جب آپ سب کو پتہ ہے, ابھی تک جو گفتگو سنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ نظام میں کیا خرابیاں ہیں, اور درانی صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے الائنس میں. تو جب آپ سب کو پتہ ہے تو پھر وہ کون ہے جو آپ کو مل بیٹھنے نہیں دے رہا؟ ٹھیک ہے, ویری نائس. درانی صاحب سے لیتے ہیں. سر میرا سوال فیصل کریم صاحب سے ہے کہ سر یور پارٹی از بوتھ پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ آلسو ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. وائی ازنٹ یور پارٹی فلی جوائننگ دا گورنمنٹ؟ میرا نام سفیان نیازی ہے اور فیڈرل اردو یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو سوال ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں وہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. ہم آپ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایک بات, اگر آپ حکومت میں آ بھی گئے ہیں, ہم پچھلے 30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اور نون لیگ آپس میں عدل بدلہ کھیل رہے ہیں. ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. انہوں نے کبھی بھی مطلب اس طرح کی ملک کو قرضے کے اندر ڈبوتے چلے گئے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ بائی چانس آ بھی گئے ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے, تو آپ ایسا کون سا تیر مار لیں گے کہ آپ نے جو 30 سال میں نہیں مارا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب سے تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ کنٹری کو توڑ دے گا, لیکن ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جیسے تھا 1971 میں اس نے پاکستان کو توڑا, اور اگر ہم اب دیکھتے ہیں 2024 میں تو ابھی بھی عوام جو ہے مطمئن نہیں ہے. وہ اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس پیسے کا بھی آپ سے کوشچن کرتی ہے کہ جو الیکشن پہ ویسٹ ہوا ان کا. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ. 2-3 سوال کنڈی صاحب کی طرف آگے یہ دے دیں پلیز. خاموش ہو جائیے, بہت شور ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بات کی گئی کہ آپ نے آئینی عہدے لے لیے اور آپ نے جو ہے وزیر اعظم کو سپورٹ کیا. دیکھیں سب سے پہلی جو ہے کہ میجورٹی پارٹی فارمر جو پی ٹی آئی کیونکہ ابھی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں, ان کا جمہوری حق تھا کہ یہ حکومت بناتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی جماعت سے کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ہم نے حکومت نہیں بنانی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ سب جماعتوں سے بات کرنی ہے. ہمارے پاس 2 راستے تھے, کیونکہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے حکومت بنائی تھی, یا ہم الیکشن لڑتے, اس ملک میں دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے کیونکہ کسی کے پاس بھی میجورٹی نہ ہوتی. لہٰذا ہم نے پی ایم ایل این کو ووٹ کیا, انہوں نے ہم سے ووٹ مانگا. ہم جو ہے وہ تیسری میجورٹی پارٹی تھی اور ہم 2 پارٹیاں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا جو ہے وہ سنیں. جہاں تک میرے دوست نے بات کی, ہم کوئی تیر کمان والے زمانے میں نہیں ہے, نہ تلوار والے زمانے میں, ہم کوئی تیر نہیں ماریں گے. ہمارے پاس سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلیور کریں, عوام کی خدمت کریں. پی ٹی آئی کے پاس کے پی میں حکومت ہے, وہ کوشش کریں گے کہ وہ ڈیلیور کریں. اس طرح پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس حکومت ہے, وہ کوشش کریں گے ڈیلیور کریں گے. جہاں تک باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے قرضوں میں ڈبو لیا, آپ کبھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا کریں. حق تو یہ ہے کہ اس قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک میں کتنے حکومتیں آئی ہیں, کتنے قرضے لیے گئے ہیں, کس دور میں واپس کیے گئے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے. اب میں اگر بولوں کہ میں پچھلے 9 سال میں خیبر پختونخوا میں جتنے قرضے لیے تاریخ میں نہیں لیے گئے, لہٰذا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس پہ ریسرچ کریں اور اس کے بعد بولیں کہ کس حکومت نے کتنے قرضے لیے اور کتنے واپس کیے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اس ملک میں زیادہ قرضے لیے. دورانی صاحب میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب دے دیں. جو پہلے انہوں نے کیا تھا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس سے ملک ٹوٹ جائے گا, بچے گا نہیں. تو پارلیمانی نظام کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ سب جانتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر رہا, پھر بھی اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں. میں اس پورے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی سنے ہیں, جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ بھی سنی ہے. میں تھوڑا سا فیوچرسٹک بات کرنا چاہوں گا مختصر سے الفاظ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو ہمارا چلتا ہوا سیاسی نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. آئین بننے کے بعد 50 سال میں
आज तक आवाम को कुछ नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2024 के पहले इंतखाबात हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, जिसमें अवाम ने तमाम मारूसी सियासी पार्टियों को रिजेक्ट कर दी है। दूसरी हकीकत। तीसरी हकीकत यह है कि अब वक्त आ गया है कि आगे की तरफ बढ़ने की मनसूबाबंदी की जाए। आगे बढ़ना है तो जो चीज़ें चंद तजर्बात करनी है, आइंदा अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए इलेक्शनों से पहले। जब अबूरी हुकूमत बनेगी वो गैर जमहूरी हुकूमत होगी, उसके नतीजे में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जब भी इलेक्शन करने, अभी इंडोनेशिया में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए, तीनों इंतखाबात को एक ही मुद्दत के लिए सूबाई, कौमी और बल्दियाती को इकट्ठा एक ही कानून के तहत कराना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो है, जो मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि आज जो असम्बली है वो नकली है, वो असली नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो ये है कि इस असम्बली से कुव्वत के, आवाम की कुव्वत के साथ अगले इलेक्शन का इंतज़ाम लिया जाए, क्योंकि अब इलेक्शंस जो हैं वो फौज नहीं करा सकती, अब इलेक्शन जो है वो पुलिस नहीं करा सकती। वो आपको एक जमहूरी तरीके से आइंदा इंतखाबात करवाने हैं, और वो इंतखाबात इन्हें करने पड़ेंगे क्योंकि अवाम अब उठ गए। सारे इंतखाबात एक दिन में कराने, तो सारे इंतखाबात जो एक दिन में होते हैं वो दरअसल दस्तूरी इंतखाब होते हैं, दस्तूर के तहत जो इंतखाब होते हैं। जी, आप तो ये तो सिलसिला सदारती निज़ाम में होता है, पार्लिमानी निज़ाम में तो ये पॉसिबल नहीं है। निज़ाम पे ही चले गए। मैं आपको उन मुल्कों की मिसाल दे सकता हूँ जिनमें होता है। पार्लिमानी निज़ाम में तो असम्बली किसी भी वक्त टूट सकती है। असम्बली टूट सकती है, लेकिन मुद्दत असम्बली की मुकर्रर है। इसी तरह बल्दियाती की भी मुकर्रर होनी चाहिए, इस तरह सूबाई की भी मुकर्रर होनी चाहिए, और एक ही कानून के तहत। देखिए, ये आपके हकूक़ का मामला है, यहाँ वडेरों के हकूक़ हैं, यहाँ जागीरदारों के हकूक़ हैं, यहाँ तनख्वाहदार वडेरों के हकूक़ है। देखें, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हो जाए, यहाँ पे अदलिया हो जाए, ये तो तनख्वाहदार वडेरे हैं, और उनके साथ गठजोड़ है मुल्क में इलेक्टेबल्स का। आवाम किधर है? आवाम को लाने के लिए आपने एक कदम उठा लिए, अगला कदम उसकी तैयारी करें, वो भी आप ही उठाएंगे, तब इस मुल्क में तब्दीली आएगी। मेरे लिहाज से जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अगर किसी भी सिस्टम में मेरिट नहीं आगे आ रहा, वो सिस्टम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल मेरिट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, और उसके लिए पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे नीड टू स्टेप बैक, दे नीड टू अलाउ कि जो वोट डल रहा है वो वोट बाहर निकले। हम अगर पीटीआई वाले गलती करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम हमें वोट नहीं देंगे। इसका ताल्लुक सदारती या पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं है, दोनों का बेस जो है ना अवाम है। पार्लियामेंट्री में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो इलेक्टेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई एक शख्स अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे आता है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में उन सब जो बाकी लोग होते हैं उनकी वजह से वो फंस जाता है। तो ये जो इलेक्टेबल सिस्टम है ना, ये बजाते खुद भी एक प्रॉब्लम है। तो असल चीज़, बेसिक चीज़ एक है, वो है कि मेरिट को आगे आना है, नो मैटर व्हाट। We'll have to wind up over here. Wind up कर रहे जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और one thing I can say over here is, निज़ाम अगर आपको डिलीवर नहीं कर रहा तो निज़ाम के अंदर कोई भी चेंजेस लाई जा सकती हैं। कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि वी शुड लॉक आवर हॉर्न्स कि जनाब नहीं, यही निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम ही होना चाहिए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई जा सकती हैं, कोई निज़ाम भी लाया जा सकता है जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। So we have to move forward. That's the only thing we should do. That's the only thing we should focus on. बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुनो न्यूज़ की जो ग्रैंड डिबेट है सियासत और रियासत के नाम से, ये भी इसीलिए है कि एक तो हम 7 दहाइयों के बाद भी आज उसी दोहराहे पे हैं जहां पहले थे, और ये बात करते थे कि आवाम के मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा। सो आज की इस ग्रैंड डिबेट का जो आगाज़ हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि निज़ाम की खामी है या कोई और मामला है, कहाँ पर सियासतदानों का फेलियर है, कहाँ पर वो नाकाम हुए हैं, और अगर निज़ाम की खामियां हैं तो ऑल्टरनेट सिस्टम इसके लिए क्या हो सकता है। सो ये जो सुनो न्यूज़ की ग्रैंड डिबेट का सिलसिला है, इसी उन्वान पे ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, आप देखते रहेंगे। फ़िलहाल सादिया अफजाल को और आना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।